اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، ہم اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وہ وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی، کسی حال میں بھی۔ اس کو تمہارے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی طرف لوٹ آؤ تو آسمان کی اونچائیوں جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس آ جاؤ تو وہ آنسو کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، لیکن محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت ہے میرے اللہ کی، جب مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں مانگوں؟ مگر میں کہتی ہوں دعا تو ہوتی ہی اس لیے ہے جو مقدر میں نہ ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تو مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کرو؟ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر اللہ پھر تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے طور پر۔ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ چیزیں وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جس چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے وہ ہمیں بے سکون کر دے گی۔ اسی لیے اللہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملا تو ہم مر جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب اللہ کی جگہ آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے، پھر آزمائشیں آتی ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کے دل کے بارے میں کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دل کا سکون ہے۔ کیا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں۔ تو میں قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے جواب ڈھونڈا تو پہلے جو آیت ملی یہ تھی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سوچا میرے اندر تو تقویٰ ہے ہی نہیں، پھر آگے بڑھی تو میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا وہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبر ہونے پر افسوس ہوا۔ پھر میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سوچا یہ سعادت بھی نہیں ملی مجھے۔ پھر میں نے پڑھا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے سوچا ان میں سے تو میں ایک بھی نہیں ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ابھی میں قرآن مجید کو بند کرنے ہی لگی تھی تو وہاں مجھے ایک آیت دکھی جس میں لکھا ہوا تھا ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنا مقام پا لیا۔ جب انسان سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنے بندوں کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ وہ آزمائش بھی لیتا ہے لیکن اپنے بندے کو سنبھال بھی لیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اور یقین مانے شدت سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ اور جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کیچیوں میں بکھرا ہوا پاؤ، تو پھر اس کی دہلیز پر اپنا سر جھکا لینا اور یہ یاد رکھنا ان قریب وہ کل بھی تمہارے ساتھ تھا اور وہ آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا کو پوری فرمائے اور ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔
وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ تمہاری ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لائے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کی غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا فرمائے، آمین۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پوری کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے کوئی چیز لیتا ہے یا تو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے یا پھر اسی چیز کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت طریقے سے لوٹایا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ ساری بات صبر، دعا اور توکل کی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اپنے رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو تم سے وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا یا بہتر کو بہترین بنا کر خوبصورت انداز میں واپس لوٹا دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں ہر طرف سے بے بسی گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پر آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف کو سنے اور اس سے محسوس کرے۔ آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اگر اس نے بہتر نہ کیا تو بہترین کرے گا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں ہی غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں سے بہترین عذاب ہے۔ میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، کیوں میں ہی بس روتا ہوں؟ یہ بات ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے
کہ تم یہ سب کر لو گے۔ مایوس مت ہونا، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ بس نا امید نہ ہونا، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جب وہ نصیب میں ہی نہیں ہوتا تو ہمارا دل اس کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ ہمارا دل ایسی خواہشات کے ساتھ لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ ہم جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں بس اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ پھر تم مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس راستے کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، اور وہاں وہ تمہیں مل جاتا ہے، اور جب وہ تمہیں مل جاتا ہے تو تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ رب جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں اور ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے۔ وہ تمہاری سجدوں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو۔ بس کامل یقین رکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ آپ کی ہر وہ مراد پوری کرے جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں۔ زندگی کی چند اسباق: آپ کا خاندان ہر یتیم کا خواب ہے، آپ کا گھر ہر بے گھر شخص کا خواب ہے، آپ کی اچھی صحت ان تمام لوگوں کا خواب ہے جو بیمار ہیں، آپ کی نوکری ہر بے روزگار کا خواب ہے۔ شکر گزار رہو، یقیناً اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ عاجزی اختیار کرو، اور عاجزی اللہ سے قریب ہونے والے کی خوبی ہے۔ زندگی میں کبھی اپنے خیالات میں غرور مت لاؤ، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو اسے پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں شکر کے بارے میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ تمہیں دعاؤں پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری من پسند چیز تمہیں واپس دے کر تمہارے اندر ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔